ہاں بالکل، جس طرح عامر رضا صاحب نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، اور تو کچھ نہیں، افسوس کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ بھی پتہ چلا کہ یہ گالیں بھی ہیں جو عامر رضا نے ایجاد کی ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ عامر رضا نے خدا کو گالیاں دی ہیں۔ بہرحال گالیوں کو کچھ نہ کچھ علم تو آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، آپ نے سنا پاکستان کا ملا ابو بکر نے الزام لگایا کہ احمد رضا خان صاحب نے اللہ عز و جل کو گالیاں دی ہے، معاذ اللہ، اور اس نے اس کو ثابت کرنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ دیا جس میں لکھا ہوا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا وغیرہ، اور کچھ بدبخت لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سبحانہ صبح کی عبارت بتا کر بھی یہی الزام لگاتے ہیں۔ تو عرض ہے کہ سبحانہ صبح اور فتاوی رضویہ میں وہابیہ کے اس معروف قاعدے کی حقیقت کھولی گئی کہ جب تم کہتے ہو کہ اگر خدا جھوٹ نہ بول سکے تو بندے کی قدرت خدا سے بڑھ جائے گی وغیرہ، اس موقف کی قباحتوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر کھول کر بیان فرمایا کہ مخالفین کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ یہ نظریات تو اللہ عز و جل کی توہین ہے، اور یہی کچھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ سے منوانا چاہتے تھے جو آج آپ بھی مان گئے۔ جھوٹ اور کذب ایسی برائی ہے جس کے قبیح ہونے پر تمام ملتیں متفق ہیں، مگر اکابر دیوبند، علماء دیوبند اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹی بات کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ عز و جل کو بھی قدرت حاصل ہونی چاہیے، ورنہ بندہ کی قدرت اللہ عز و جل کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ حالانکہ تمام امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ کذب نقص اور عیب ہے، جبکہ اللہ عز و جل ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور عیب اور نقص کا ثبوت اللہ کے لیے محال ہے، جبکہ بندہ کے لیے نقص اور عیب محال نہیں۔ یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بھی عیب کی جڑ نفس ہوتی ہے۔ دیوبندی جواب دے کہ کیا اللہ عز و جل میں نفس ہے؟ ان کے بڑوں نے جو گستاخی کی ہے وہی اصل جھگڑے کی جڑ ہے، جسے یہ لوگ چھپاتے ہیں اور فروعی باتیں عام لوگوں میں اچھالتے ہیں تاکہ لوگ انہی باتوں میں جھگڑتے رہیں اور اصل معاملے کی طرف توجہ نہ جائے۔ آپ فتاوی رشیدیہ پڑھ لیں، آپ کو لکھا ہوا ملے گا کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے۔ آپ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند انڈیا کی طرف سے جو فتویٰ دیا گیا وہ بھی پڑھ لیں، آپ کو لکھا ہوا ملے گا اللہ عز و جل کا کذب پر قادر ہونا بلا شبہ صحیح ہے۔ آپ برائن قادیہ پڑھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوا ملے گا اللہ تعالیٰ کذب پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ آپ تذکرۃ الخلیل پڑھیں، مؤلف عاشق الہی میرٹھی صاحب ہیں۔ آپ محمد اسماعیل دہلوی قتیل کی کتاب ایک روزہ فارسی پڑھ لیں۔ آپ الجہد المقل پڑھ لیں مولانا محمود حسن کی، جو ان کے بڑے بابا ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ نماز، روزہ، تبلیغ کی آڑ میں کس طرح گندگی پھیلا رہے ہیں۔ آپ گنگوئی کے اس فتوے پر بھی نظر کریں جس پر یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے جو ہے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر بار جو ہے ناکام ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیس الوہیت کے تحفظ کے خاطر مخالفین کو یہ الزام دیا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ جو چیز بندے کی قدرت میں ہے اللہ عز و جل کی قدرت میں بھی ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ جو برا کام بندہ کر سکتا ہے اللہ عز و جل بھی کر سکے۔ صرف یہی نہیں بلکہ برے کاموں کے لوازم بھی اس کے لیے ثابت کرنے پڑیں گے۔ ذرا غور کریں کہ اس بات پر کتنے بڑے مفاسد لازم آ رہے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساری باتیں عظمت الہی کی حفاظت کے لیے تھی، لیکن مخالفین کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس طرح بکواس کرنے لگے کہ گالیاں دی ہے، یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کے گھر کی بتاتا ہوں۔ ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، اس کے صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا ایسے احمق خدا کو نہیں مانتا۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں یہ بطور الزام کے فرمایا کہ تمہارے
قول پر اس صورت کا قائل ہونا لازم آتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگانے والے دیوبندیوں، اب کیا کہو گے تھانوی جی کو، جس کو تم نے مجدد بنا کر بٹھا دیا ہے؟ یہاں شیعوں کے خدا کہہ کر انکار کیا ہے، شیعوں کا خدا کہہ کر انکار کیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں وہابیوں کے عقائد بیان کرتے ہوئے وہابیوں کا خدا کہا تو دیوبندی مولویوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، جبکہ یہ الزامی جواب کا طریقہ ہے جس کا اقرار خود تھانوی جی کر رہے ہیں۔ بغض و حسد سے باہر آ کر دیکھو تو پھر پتہ چلے گا کون گستاخ ہے اور کون حق پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔